أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. سورہ نساء ترجمہ تفسیر 14واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام کا کلمہ تو زبان سے ادا کیا مگر جس زمانے میں ہجرت فرض تھی اس وقت ہجرت نہ کی. اور جب مشرک بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور کافروں کے ساتھ ہی مارے بھی گئے. ان کے حق میں یہ آیت اتری اور بتایا گیا کہ کافروں کے ساتھ ہونا اور ہجرت کا فرض ترک کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے. کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ وسترت نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ پلٹنے کی. یہ آیت ثابت کرتی ہے جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو اور یہ جانے کی دوسری جگہ جانے سے اپنے دینی کرتویہ ادا کر سکے گا اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے. حدیث میں ہے جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے اگرچہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور اس کو حضرت ابراہیم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. مگر وہ جو دبا لیے گئے مرد اور عورتیں اور بچے جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے کفر کی زمین سے نکلنے اور ہجرت کرنے کی نہ راستہ جانے تو قریب ہے اللہ ایسوں کو معاف فرمائے کہ وہ مہربانی اور کرم والا ہے اور مہربان جو امید دلاتا ہے پوری کرتا ہے اور یقیناً معاف فرمائے گا اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا اور جو اپنے گھر سے نکلا. اس سے پہلی آیت جب اتری تو جندب بن جمرت اللیثی نے اسے سنا. یہ بہت بوڑھے شخص تھے. کہنے لگے کہ میں چھوٹ دیے گئے لوگوں میں سے تو ہوں نہیں کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں. خدا کی قسم مکہ مکرمہ میں اب ایک رات نہ ٹھہروں گا. مجھے لے چلو. چنانچہ ان کو چارپائی پر لے کر چلے. تنعیم آ کر ان کا انتقال ہو گیا.
आखिर वक्त उन्होंने अपना दाया हाथ बाएं हाथ पर रखा और कहा, या रब, यह मेरा और यह तेरे रसूल का, मैं उस पर बैत करता हूँ जिस पर तेरे रसूल ने बैत की। यह खबर पाकर सहाबाए किराम ने फरमाया, काश वो मदीना पहुंचते तो उनका अजर कितना बड़ा होता। और मुशरिक हंसे और कहने लगे कि जिस मतलब के लिए निकले थे वह न मिला। इस पर यह आयत उतरी, अल्लाह व रसूल की तरफ हिजरत करता, फिर उसे मौत ने आ लिया और तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे पर हो गया, उसके वादे और उसकी मेहरबानी और कृपा से, क्योंकि हक और अधिकार के तरीके से कोई चीज उस पर वाजिब नहीं, उसकी शान इससे ऊपर है। जो कोई नेकी का इरादा करे और उसको पूरा करने से मजबूर हो जाए, वह उस फरमानबरदारी का सवाब पाएगा। इनकी तलब जिहाद, हज, जियारत, फरमारदारी, पाक और सब्र वाली जिंदगी और हलाल रोजी की तलाश के लिए वतन छोड़ना अल्लाह व रसूल की तरफ हिजरत करने जैसा है। इस राह में मरने वाला इनाम पाएगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।